السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ ماریہ ہارون آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کے لیے کافی کارآمد ہوگی اور کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جیسے کہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کا جو دوسرا ارکان ہے یا دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، اور آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہوگا کہ نماز ہمارے مسلمانوں کے لیے کتنی ہی ضروری ہے، جس کی ہم پابندی بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو آج میں آپ کو نماز کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں بیان کروں گی آپ کے سامنے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور اچھی لگیں گی اور آپ یقیناً اس سے جو ہے وہ اپنی عادات کو بدلیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 40 روز تک اس طرح جماعت کی پابندی کرنے والا کہ ایک رکعت بھی نہ چھوٹے نفاق اور جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح وضو اور تمام ارکان ادا کر کے نماز پڑھنے والے کے لیے نماز اس طرح دعا کرتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ بھی تیری حفاظت فرمائے۔ اور پھر یہ نماز عرش الہی پر پہنچ کر نمازی کے لیے سفارش کرتی ہے۔ اور جو شخص ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے نماز بد دعا کرتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی برباد کرے۔ پھر اس نماز کو معمولی کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، یعنی اس کے ارکان صحیح ادا نہ کرے۔ نمبر 4، منافق۔ خصوصاً 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں منافق پر، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ حالانکہ ان کا ثواب جان لیں تو گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد پہنچیں، کسی حال میں بھی نماز کو نہ چھوڑیں۔ افسوس کہ آج ہم تمام مسلمانوں پر یہ دونوں نمازیں انتہائی بھاری ہو گئی ہیں۔ نمبر 5، نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ، فرشتوں کی محبت کا سبب، انبیاء علیہ السلام کی سنت، معرفت کا نور، ایمان کی جڑ اور قبر کا مونس و چراغ، پہلو کا بستر، منکر نکیر کا جواب، میدان حشر میں سایہ، سر کا تاج، بدن کا لباس، راستے کی روشنی، جہنم سے آڑ، اللہ کے سامنے ایمان کی دلیل، میزان عمل کا وزن، جنت کا پروانہ اور کنجی ہے۔ نماز میں تسبیح، تحمید، تقدیس، تعظیم، قرات اور دعا پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ نمبر 6، نماز پڑھتے وقت فرشتے نمازی کو گھیر لیتے ہیں، آسمان سے اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک فرشتہ اس کو پکارتا ہے، اگر اس کو نمازی سن لے تو اس کو اتنا لطف آئے کہ وہ نماز ہی پڑھتا رہے۔ یہ منقول ہے تمام چیزیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ نمبر 7، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر ہو سکے تو ہر روز، ورنہ ہر ہفتہ، یہ بھی مشکل ہو تو ہر مہینے، اور یہ بھی دشوار ہو تو سال میں 1 مرتبہ تو ضرور ہی صلاۃ و تسبیح پڑھ لیا کرو۔ ریت کے بڑے ڈھیر کے برابر بھی اگر گناہ صغیرہ ہوں گے تو اس سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ منقول ہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نمبر 8 پر ہم بات کرتے ہیں 2 رکعت نفل نماز کا ثواب 2 بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ کعب احبار، پھر فرض کا کیا کہنا؟ یہ منقول ہے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ گھروں میں نفل پڑھا کرو۔ نمبر 9، گھروں میں نفل پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ زید بن خالد الجہنمی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے۔ نمبر 10، نوافل کا گھر میں پڑھنا اتنا ہی افضل ہے جتنا فرض کا مسجد میں جماعت سے پڑھنا ہے۔ یہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نمبر 11، جو مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت مستقل پڑھے گا، اللہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔
یہ منقول ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نمبر 12 پہ ہے جو فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں رہے اور 2 رکعت اشراق پڑھ کر نکلے تو یہ جہنم کی آگ سے آڑ بنے گی۔ نمبر 13 چاش کی 2 رکعت پڑھنے والا غافل نہیں ہوتا، 4 پڑھنے والا عبادت گزار اور 6 پڑھنے والا اس دن گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ 8 پڑھنے والے کا شمار قانتین میں ہوگا اور 12 رکعت پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں منقول ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نمبر 14 نمازی بادشاہ اللہ کا یعنی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جو کھٹکھٹاتا ہی رہے گا کبھی نہ کبھی اس پر دروازہ ضرور کھلے گا۔ سخی بادشاہ سے یہ بعید ہے کہ وہ سائل کے لیے دروازہ نہ کھولے۔ نمبر 15 رات کی تاریکی میں پڑھی جانے والی نماز کو دن کی نماز پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے پوشیدہ صدقہ کو علانیہ صدقے پر۔ نمبر 16 زمین کے جس حصے پر نماز پڑھی جاتی ہے وہ دوسرے حصے پر فخر کرتا ہے کہ کوئی شخص جنگل میں کسی جگہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس جگہ کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ یہ منقول ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نمبر 17 3 آدمی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 بیاباں جنگل میں اذان دے کر تنہا ہی نماز پڑھنے والا۔ نمبر 2 رات کی تاریکی میں اکیلا نماز پڑھنے والا۔ نمبر 3 وہ شخص جو لوگوں کے بھاگنے کے وقت اکیلا ہی میدان جہاد میں جم جائے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ یہ مروی ہے خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نمبر 18 پہ ہے نماز مثل ترازو کے ہے، جس نے پورا تولا نماز ٹھیک پڑھی اس کو پورا ہی بدلہ ملے گا، اور کم تولنے والے کے لیے تم جانتے ہی ہو کہ قرآن میں کتنی سخت وعید ہے۔ یہ مروی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نمبر 19 جس نماز سے نمازی میں خوبیاں پیدا اور برائیاں دور نہ ہوں ایسی نماز قربت کے بجائے اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 20 جس نے نماز میں دائیں بائیں کا خیال کیا اس کی نماز کامل نہیں ناقص ہے۔ حکیم بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم بحالت ایمان اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہو تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو۔ اگر تم مسجد چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ترک کر دیا۔ ایک زمانہ تھا کھلے منافق کے علاوہ کسی کو جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ معذور حضرات کو ہم نے 2 آدمیوں کے کاندھے پر سہارا لے کر مسجد آتے دیکھا ہے۔ نماز کے لیے مسجد میں آنے والے کو ہر قدم پر 1 نیکی ملتی ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوشحالی کے وقت عاجزی اور انکساری کرنے والا بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ نماز عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر قیامت میں جنت اور نماز میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو میں 2 رکعت نماز کو پسند کروں گا، کیونکہ جنت کے داخلے میں میری خوشی اور نماز میں اللہ کی خوشی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اس امت کے لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح علیہ السلام ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، قوم عاد پڑھتی تو ہوا کے عذاب سے، اور قوم سمود پڑھتی تو چیخ کے عذاب سے ہلاک نہ ہوتی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز پڑھا کرو، مومن کا خلق حسن ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا خاص نمازی احترام، یقین اور خوف خدا کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے اور عدم قبولیت کا خطرہ دل میں لیے واپس ہوتے ہیں، اور عام نمازی غفلت، جہالت اور وسوسوں کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہیں اور بے خوف ہو کے واپس ہوتے ہیں۔